السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ہم جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ، ثواب حاصل کرنے کے لیے نکالتے ہیں، اس پر کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، مسافروں کی مدد کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو جائے اور اللہ کے یہاں ہمیں اس کا ثواب بھی مل جائے۔ اچھی بات ہے لوگوں کے لیے رزق کا بندوبست کرنا، ان کی تکالیف دور کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، لیکن اس صدقہ خیرات کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو رزق ہم انہیں دے رہے ہیں، اس رزق سے ان غریبوں کے جسم کی بھی پرورش ہو اور ان کا احترام بھی باقی رہے اور ان کے اندر حیا اور خودداری، غیرت بھی باقی رہے۔ ہم نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ کی تقسیم کا جو راستہ اختیار کیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ رزلٹس، نتائج نہیں آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ رزلٹ رکھا ہے۔ وہ رزلٹ ہے غربت کا خاتمہ، غریب ختم ہو جائے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ ادا کیا تو جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود غربت کا اضافہ ہو رہا ہے۔ غریب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ نکالنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غیر منصوبہ بند ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی پروگرام ترتیب نہیں دیا کہ اس صدقہ خیرات کے ذریعے سے ہم غریبوں کو ختم کریں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس پر ہم نے کوئی کام کاج نہیں کیا، بلکہ صدقہ خیرات ادا کرنے کے مسئلے میں ہماری نیت صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ پیسے دے ڈالے، کچھ اناج دے ڈالے، وقت آئے تو ان کی مالی مدد کر دے، ان کے لیے کپڑے بنا دے، ان کے لیے وقتیہ طور پر فطرہ ادا کر دے اور اس کا ثواب ہم حاصل کر لیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اس سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے غربت کا خاتمہ رکھا ہے اور غریب ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ایک منصوبہ ہمیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے صدقہ خیرات کے نتائج ہمارے سامنے آج آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم رزق اور مال کی تقسیم رمضان المبارک کے مہینے میں اناج کڈس کے ذریعے سے کرتے ہیں، یعنی کڈس کی شکل میں کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے جسم کی پرورش تو اچھی طرح سے ہو رہی ہے، لیکن ان کی شخصیت کتنی خراب ہو رہی ہے اس کا اندازہ ہم کبھی نہیں لگاتے۔ یعنی ہم اناج جو تقسیم کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اس سے ان کے جسم کی تو پرورش ہو رہی ہے، لیکن ان کی شخصیت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ ان کے اندر سے غیرت، خودداری، حیا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نہیں مانگنے والا بھی مانگ رہا ہے، غیرت باقی نہیں رہی۔ ہمارا غیر منصوبہ بند خیراتی نظام جو ہم نے تیار کیا ہے، اس نظام کے ذریعے سے فقیروں کی ہم نے ایک انڈسٹری قائم کر دی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے طائر لاہوتی، اس رقص سے موت اچھی جس رقص سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ ایسا رقص تقسیم جس سے کسلان، کامچور، بے غیرت، بے حس لوگوں کی تعمیر ہو، ایسے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور فطرہ سے تو اچھا ہوتا کہ ہم صدقہ و خیرات نہ کرتے۔ ہم صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ نکالتے ہیں اور اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے کہ 5 سال، 2 سال، 10 سال میں غریبوں کا ہم خاتمہ کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے۔ یہ منصوبہ ہمارے اندر کردار پیدا کرتا۔ ہم جب غریبوں کے خاتمے کے لیے صدقہ، خیرات، فطرہ ادا کریں گے اور اسے اجتماعی شکل دے کر طاقتور کریں گے تو ہمیں اس میں کامیابی ملے گی۔ جو قوم اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ تو اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اور اب رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے۔ اس مہینے کے آخری اشعرے میں چاند رات کو ہم اپنی بستی بارکس سے بھی فطرہ نکالتے ہیں۔ الحمدللہ ہر گھر سے فطرہ نکلتا ہے۔ تو اس فطرہ نکالنے کے مسئلے میں بھی دیکھیے کہ ہم
جو غیر منصوبہ بند طریقے سے فطرہ نکالتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پیشہ ور فقیروں کی ایک ٹیم آ جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ فطرے کا اناج لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آئے، چاند رات آئے، پھر سے یہی آتے ہیں، فطرہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ہم فطرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات ادا کرتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ثواب دیتے چلے جائیں گے، اور فقیروں پر فقیروں کو ہم پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور یہ ارادہ اس نیت سے ہم صدقہ خیرات اور فطرہ نکالے کہ غریبوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لیے اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں چاند رات کے روز ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک اجتماعی طور پر فطرہ کہیں پر جمع کیا جائے، اور ہماری اپنی سوسائٹی کے وہ اشخاص جو غریب ہے، مستحق ہے، ان کے نام لکھ لیے جائیں، ان کے ایڈریس لے لیے جائیں، اور فطرہ اجتماعی طور پر ایک جگہ پر جمع کیا جائے، اور وہیں سے ہماری اپنی سوسائٹی کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان کی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی اگر زیادہ غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مریض ہے، کوئی قرض دار ہے، تو کسی کو 6 مہینے کا، کسی کو 3 مہینے کا، کسی کو 1 مہینے کا، کسی کو سال بھر کا بھی فطرہ یعنی جو اناج آئے اسے دے دیا جائے۔ تو جب ہم اس طریقے سے اپنی ہی سوسائٹی کے اشخاص کا انتخاب کریں گے اس فطرہ کے لیے، اگرچہ وہ تجارت کرتے ہیں، ان کا نوکریاں کرنے والے رہے، لیکن دیکھیے وہ تجارت کرے یا نوکری کرے، ان کی تجارت، ان کی نوکری، ان کی کمائی، ان کے اخراجات سے کم اگر ہو تو وہی اس فطرے کے، اس اناج کے مستحق ہے، انہی کو یہ دینا چاہیے۔ پیشہ ور بھکاریوں کو، فقیروں کو خیرات دینا نیکی کا کام نہیں بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جن کی کمائی، جن کے اخراجات زیادہ اور کمائی کم ہیں، وہ تاجر بھی رہیں یا نوکریاں کرنے والے رہیں، ان کا انتخاب کریں گے اور ان تک اس اناج کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ ان کی کمائی، ان کی یعنی وہ جو پیسہ کماتے ہیں، وہ پیسے کے ذریعے سے کچھ دوسرے کام کاج، مثال کے طور پر اگر کوئی قرض دار ہے تو اپنا قرضہ پھیر لے گا، کوئی بیمار ہے تو اپنا علاج کروا لے گا، کسی کے بچے اسکول میں ہیں، وہ فیس نہیں بھر سک رہا ہے تو اپنے بچوں کی فیس بھر سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے وہ اپنے دیگر کام کاج کو ادا کر سکیں گے تاکہ اناج ان کے پاس موجود رہے۔ یہی تو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، یہی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ کریں گے کہ کچھ آٹوز چاند رات کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اگر بستی کے تمام لوگ ہمارا ساتھ دے، اجتماعی طور پر فطرہ نکالنے کی کوشش کرے، تو کچھ آٹو ہم بستی میں چھوڑیں گے جو فطرے کا اناج لیں گے اور ایک جگہ پر جمع کریں گے، اور فوراً اسی رات کو بستی کے مستحق لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ 1 مہینے کے لیے تیار کیا جائے گا انشاءاللہ، جس کے ذریعے سے مستحق لوگوں کے نام، خاندانوں کے نام وغیرہ لکھ لیے جائیں گے، اور دینے والے افراد بھی اس واٹس ایپ گروپ سے جڑ کر ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ جیسا میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے صدقہ خیرات سے متعلق، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اب کی اس بار ہمارا جو فطرے کا اناج نکلتا ہے اسے انفرادی طور پر نکال کر، کوئی غیر مسلمین برقع پہن کر، ٹوپی لگا کر آتے ہیں اور یہ اناج لے کر چلے جاتے ہیں، پیشہ ور بھکاریوں کی طرف ہمارا اناج چلا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور پھر وہ نتائج نہیں آتے جو نتائج اللہ رب العالمین نے لکھے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس بار اجتماعی طور پر فطرہ نکالنے کی ایک بندوبست کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس کو ترتیب دینے کی پوری کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔